الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وقال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين أو كما قال عليه الصلاة والسلام دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مال و دولت سے نوازا, اچھی شکل و صورت سے نوازا, منصب اور عہدہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں عطا فرمایا. گویا دنیاوی اعتبار سے عزت اور احترام کا جو مقام ہے دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس سے نوازا. اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو غریب اور مسکین قسم کے ہیں, اتنا مال و دولت نہیں ہے, شکل و صورت بھی ان کی خاص نہیں ہے, منصب اور عہدہ بھی ان کے پاس میں نہیں ہے. یہ دو طرح کے لوگ ہیں. اب ان دونوں طرح کے لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اور بڑا مقام کس کا ہے, اور اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم فرمایا ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ کس طرح کا تمہیں
برتاؤ کرنا چاہیے، کس کو کس طرح سے سمجھنا چاہیے۔ تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کس کا کتنا مقام ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے یہ انسان کے دل سے تعلق رکھتا ہے۔ کیا معلوم ظاہری اعتبار سے پٹے پرانے کپڑے والا، بکھرے ہوئے بال والا، گرد آلود چہرے والا اللہ کو کیسا پسند ہے، اللہ کو کتنا پسند ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ہمیں اسلامی تعلیمات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ ظاہری اعتبار سے جو آدمی تمہیں کمزور نظر آتا ہو، مال و دولت کے اعتبار سے کمزور نظر آتا ہو، جسمانی اعتبار سے کمزور نظر آتا ہو، یا دنیا میں لوگوں کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کو حقیر مت سمجھو، اس کو کمتر مت سمجھو، اس لیے کہ دینے اور لینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو کسی کے ساتھ حقارت کا معاملہ اس لیے کرنا کہ وہ کمزور ہے، جس کے پاس کیا ہے، مال و دولت بھی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ حقارت کا معاملہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ناپسند اور اسلامی تعلیمات میں بہت برا سمجھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسلامی معاشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت سے جو اسلامی معاشرہ بنا، اس اسلامی معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے ان بیماریوں کی نشاندہی کر کے اپنے ایمان والے بندوں کے اندر سے اس گندگی کو پاک اور صاف کیا۔ یہ جو قرآن کریم کی آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ میں روکے رکھیے يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ ایسے غریب اور مسکین لوگوں کے ساتھ میں بیٹھے رہیے اور انہی کے ساتھ میں بیٹھے رہیے، ان سے نظریں مت ہٹائیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنے دل کا رشتہ جوڑے ہوئے ہیں۔ ظاہری اعتبار سے اگرچہ ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا والوں کے نزدیک، لیکن اللہ کے یہاں پوچھو ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ ان لوگوں کو مت روکیے اپنی مجلس سے، اپنی مجلس سے ان لوگوں کو مت روکیے کہ جو غریب قسم کے لوگ ہیں دنیا میں، جن کی نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، ان مالداروں کی وجہ سے، ان متکبر لوگوں کی وجہ سے، ان سرداروں کی وجہ سے ان کو روکیے مت، آنے دیجیے۔ یہ بھی آتے ہیں بہت اچھا، لیکن ان کی وجہ سے ان کو روکیے مت۔ واقعہ کیا پیش آیا؟ مکہ کے سردار لوگ قریشی لوگ تھے، سردار لوگ تھے، اپنی بڑائی کا بڑا ذوق تھا، اپنے خاندان پر، اپنے مال و دولت پر، اپنے حسن و جمال پر بڑا ناز تھا۔ اس کے بالمقابل وہ غریب لوگ جو غریب قسم کے تھے، مال و دولت نہیں تھی، سرداری نہیں تھی جن کے پاس، عہدہ نہیں تھا جن کے پاس، یہ مکہ کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس میں کہلوانا بھیجا کہ ہم بھی آپ کے پاس میں آنا چاہتے ہیں، ہم بھی آپ کے پاس میں بیٹھ کر کے آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں، فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم آنا چاہتے ہیں، لیکن یہ لوگ، یہ بے حیثیت لوگ ہر وقت آپ کے پاس میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کے پاس میں آ کر کے ہم کیسے بیٹھے؟ یہ آپ کے پاس میں بیٹھے رہتے ہیں، تو ان کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ میں آ کے اب بیٹھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں،
کہاں ہم اور کہاں یہ بے حیثیت لوگ، ان کو ذرا دوسرا موقع دے دیجیے اور ہماری مجلس الگ کر لی جائے، ہماری مجلس الگ کر لی جائے جس میں ہم آئیں اور وہ نہیں آنے چاہیے، اور ہم آپ کے پاس میں بیٹھ کر کے آپ کی باتیں سنیں، آپ سے فائدہ حاصل کریں، آپ کی صحبت میں بیٹھیں۔ تو ہمارے لیے گویا الگ سے مجلس ہونی چاہیے، اور ہماری مجلس کے وقت میں ان لوگوں کو موقع نہیں دیا جائے، ان کے الگ سے مجلس ہونی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، انہیں مت روکیے، یہ پھٹے پرانے کپڑوں والے، یہ غریب قسم کے لوگ، اللہ کی ذات کے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہے اللہ کو معلوم ہے، انہیں مت روکیے۔ یہ کون ہے؟ اور آپ اندازہ کرو کس کو کہا جا رہا ہے؟ شہنشاہ بدحا سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا غمگین چہرہ اترا ہوا ہو تو اللہ پاک براق کی سواری پر معراج کی راتوں میں عرش پہ بلائے، جنت اور جہنم کی سیر کروائے، آسمانوں کی سیر کروائے، انگلی اٹھے تو فلک پہ چاند ٹکڑے ہو جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تو اور فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، کہ محبوب یہ ساری کائنات تیرے صدقے میں وجود، ان کو اس کائنات کو بخشا گیا ہے، گویا زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، ساری کائنات آپ کے طفیل میں جو ہے وجود میں آئی ہیں۔ اس عظیم ہستی سے کہا جا رہا ہے کہ ان غریبوں کے لیے ان کو موت رکی، اور ان کے پاس اور کن کے پاس بیٹھنے کا حکم کیا جو کہا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جبریل و میکائیل بھی جہاں پر اجازت لے کے حاضر ہو رہے ہیں، رحمت کے فرشتے جس سے ملاقات کے لیے شرف محسوس کر رہے ہیں، اس عظیم ہستی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے مجلس کے لوگ کیسے ہونے چاہیے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آپ اپنے آپ کو ان کے پاس میں روکے رکھیے، آپ ان کے پاس میں اپنے آپ کو بٹھائیے، اپنے پاس میں ان کو بٹھائیے، گویا آپ کی مجلس کے لوگ کیسے ہوں۔ اور قربان جاؤں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھنے والی مجلس کا انتخاب عرش الہی پر خود خدا نے فرمایا ہے، انتخاب اس کا ہے، کون بیٹھنے چاہیے کون بیٹھنے نہیں چاہیے۔ آئیں، بہت اچھا، آئیے، آپ بھی آئیے، مالدار بھی آئیں، غریب بھی آئیں، سردار بھی آئیں، محتاج بھی آئیں، اچھے بھی آئیں، اور وہ جن کو دنیا والے نگاہوں میں کچھ نہیں سمجھتے ہیں وہ بھی آئیں۔ یہاں طلب کا مسئلہ ہے، یہاں دنیاوی جاہ و جلال کو نہیں دیکھا جاتا ہے، یہاں تو دلوں کی پرکھ ہوتی ہے کہ کس طلب کے ساتھ میں آ رہا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، مشہور روایت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس میں سردار لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، نابینا صحابی ہے، نظر نہیں آتا ہے، نابینا ہے، یہ سردار لوگ بیٹھے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے چل کے آ رہے ہیں، اور آ کر کے عبداللہ ابن مکتوم تو نابینا ہے، انہیں نہیں معلوم کہ آپ کے پاس کون کون بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے دیکھا نابینا آدمی آ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا یہ لوگ جو میرے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے برا نہ سمجھائے عبداللہ ابن مکتوم کا، تو انہوں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ دریافت کیا۔ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، اور یہ سرداران قریش آپ کے پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کچھ ناگواری کے آثار ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، عرش الہی سے خدا کا قرآن نازل ہوا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدیٰ وما علیک الا۔ کیا نقشہ کھینچا ہے قرآن۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آپ نے تیوریاں چڑھائی، آپ نے تیوری چڑھائی، عبس وتولی، اور آپ نے اعراض فرمایا، گویا ابھی موقع نہیں ہے، ابھی عبداللہ ابن مکتوم نہ آتے تو اچھا ہوتا۔ آپ نے تیوری چڑھائی،
اور ادھر سے توجہ ہٹائی، اعراض فرمایا، انجاہ العمی، کس بات سے کہ اندھا آپ کے پاس میں آ گیا تھا، وما یدریک لعلہ یزکیٰ، میرے محبوب آپ کو کیا معلوم کہ یہ آنے والے کس نیت سے آ رہے ہیں، ان کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا بڑا ہے، یہ خود اصلاح کرتے، نصیحت حاصل کرتے، اپنے آپ کو گندگیوں سے پاک اور صاف کرتے، اور یہ جو آپ کے پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو اعراض کرنے والے ہیں، تکبر سے سینے لبریز ہیں، نہ نہ آپ کے لیے مناسب نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو گوارا نہیں ہوا۔ روایتوں میں آتا ہے اس کے بعد جب بھی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے مرحبا مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرماتے آ جائیے آپ کی وجہ سے ہی میرے رب نے مجھے تنبیہ فرمائی ہے، عتاب نازل فرمایا ہے۔ وہ جو دو تین جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ اور عتاب فرمایا، ان میں ایک یہ بھی ہے۔ کس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کتنا بڑا ہے، اس لیے اسلامی تعلیمات میں خاص طور سے فرمایا کہ ظاہری اعتبار سے اگر تمہیں شکل و صورت اچھی نظر نہ آ رہی ہو تو شکلیں اچھی دینے والا یا بد شکل بنانے والا کون ہے؟ تمہارا انتخاب ہے۔ تم نے اپنی ماؤں کے پیٹ میں نقشے بنائے ہیں، کالے اور گورے کے، اچھے اور برے کے۔ فرمایا ہے یہاں دلوں کا امتحان ہوتا ہے۔ وہ دیکھو سرداران قریش ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں، ابو جہل و ابو لہب، ان کے دلوں کی پرکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، اس لائق نہیں سمجھا کہ میرے آقا کے قریب ہوں تو جہنم کے اندر ان کا ٹھکانہ ہے، فی النار وسقر ہوئے۔ اور کہاں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبشہ کے رہنے والے، شکل و صورت کیسی ہے خاندان نہیں جانتا ہے، لیکن قربان جاؤں بلال تیرے مرتبے کی بلندیوں کے، معراج کی رات میرے آقا نے فرمایا بلال تیری ٹوٹی ہوئی جوتیوں کی چٹک میں نے جنت میں محسوس کی تھی۔ یاد رکھیے کسی بھی انسان کے ساتھ میں حقارت کا معاملہ نہ کیجیے، اس کی شکل و صورت کی بنا پر، اس کے کپڑے کی بنا پر، یا دنیاوی اعتبار سے جن کو ہم نے عزت کا معیار بنا لیا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں بکھرے ہوئے بالوں والے، پراگندہ حال، شکل و صورت اچھی نہیں، دنیا والوں کی نظروں میں ان کی کوئی عزت و احترام نہیں، لیکن عرش والے کے یہاں اس کا وہ مقام اور مرتبہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس رب کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، فرش پر خدا کی ذات پر بھروسہ کر کے قسم کھا لیں، اللہ پاک کے ذمہ لازم ہے اپنے اس محبوب بندے کی قسم کو پورا فرمائے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم ہیں، ان کی پھوپھی ہے ربی بنت نظر رضی اللہ تعالی عنہ، کسی کے ساتھ ان کا جھگڑا ہو گیا، اب جھگڑے میں جذبات میں ان سے سامنے والے کا دانت ٹوٹ گیا، ربی بنت نظر کے ہاتھ سے سامنے والے کا دانت ٹوٹ گیا۔ اور اسلام کے احکام میں سے یہ ہے کہ ساس کے سامنے والے کا اگر دانت ٹوٹے السن بالسن تو دانت کے بدلے میں دانت قاضی کے یہاں مقدمہ جائے گا، اگر اس کا جرم ثابت ہو جائے تو قصاص میں قاضی کے حکم سے، یہ نہیں کہ اپنے طور سے تم کر لو، نہیں، کہ دانت کے بدلے میں دانت توڑا جائے گا۔ اب یہ حضرت ربی کے ہاتھ سے جن کا دانت ٹوٹا تھا تو یہ ان کے بھائی تھے انس بن نضر، یعنی حضرت ربی کے بھائی، وہ سامنے والے خاندان والوں کے پاس میں گئے، جا کر کہا اللہ کے لیے معاف کر دو، غلطی ہو گئی ہے تم معاف کر دو، اور اس معافی کے بدلے میں کچھ مالی تعاون دینا پڑتا ہے، ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، تو معاف کر دو، بچی کا معاملہ ہے، ایک کا ٹوٹ گیا ہے دوسرا کیوں کر رہے ہو، یہ ترغیب دی تاکہ سامنے والے صلح پر راضی ہو جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو دانت ہی توڑیں گے۔
اب یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر کے عرض کی اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر معاف نہیں کرتے ہیں تو دانت توڑا جائے گا۔ حضرت انس جو حضرت ربیع کے بھائی ہیں جذبات میں آ گئے، اللہ کے رسول کیا دانت توڑا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اسلامی حکم تو یہی ہے۔ جذبات میں آ گئے، اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، خدا کی اس خدا ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے ایسا نہیں ہوگا، ربیع کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ اللہ کی ذات پر اعتماد کر کے انہوں نے قسم کھائی۔ چنانچہ پھر گئے اور ان کے پاس میں جا کر کے اور ان کو ترغیب دی کہ تم معاف کرو، اب دلوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو نرم کر دیا اور انہوں نے حضرت ربیع بنت نضر رضی اللہ تعالی عنہا کو معاف کر دیا، گویا دانت نہیں توڑا گیا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس لیے کہ حضرت انس نے یوں فرمایا تھا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر کے دنیا میں بھیجا ہے دانت نہیں توڑا جائے، وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے قسم کھائی تھی، اس یقین تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اس فرش پر کچھ اللہ کے وہ مبارک بندے بھی ہیں دنیاوی اعتبار سے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا والوں کے نزدیک، بکھرے ہوئے بال، پراگندہ حال، چہرے مہرے سے ایسے نہیں کہ لوگ ان کی عزت کریں، لیکن اللہ پاک کے یہاں کا وہ مقام ہے کہ فرش پر قسم کھائیں تو اللہ پاک ان کی قسم کی لاج رکھتے ہیں اور پوری کرتے ہیں، جیسے حضرت انس نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے قسم کھائی تھی، اللہ پاک نے سامنے والوں کو راضی کر دیا۔ اور یہ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو میں نے واقعہ بیان کیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مکتوم کو کوئی کم درجہ سمجھ کر کے نہیں روکا تھا کہ بھی تو اندھے ہیں جانے دو، نہیں، یہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بعید بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں روکا تھا؟ یہ تو اپنے ہیں، عبداللہ بن مکتوم تو اپنے ہیں، میرے پاس میں بیٹھنے والے ہیں، جب چاہوں گا بلا لوں گا، یہ تو یہیں بیٹھنے والے ہیں، ان کو کبھی کبھی موقع ملتا ہے، یہ سرداران قریش اگر ایمان لے آئیں گے تو ان کی وجہ سے اللہ کے اور بندوں کو بھی ہدایت مل جائے گی اور دور تک خدا کی رحمت کا پھیلاؤ ہو جائے گا۔ گویا اپنائیت کا وہ مقام تھا جس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہوا عبداللہ بن مکتوم۔ نعوذ باللہ وہاں یہ نہیں تھا کہ وہ تو اندھے ہیں کمتر ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روک دیا، نہ پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ اور عتاب فرمایا۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ اکرام آپ کے پاس میں ہیں، ایک آدمی گزر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجلس میں سے ایک صاحب کو مخاطب کر کے مجھے جا رہے ہیں دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے دیکھا، ہاں اللہ کے رسول میں دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا کون ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ بڑے عزت دار آدمی ہیں، مالدار آدمی ہیں، عزت و احترام والے ہیں، دنیا والوں کی نظر میں ان کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، اور اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ یہ اگر کہیں نکاح کے لیے پیغام دے دیں تو سامنے والے اس کے پیغام کو رد نہیں کریں گے بلکہ رشتہ منظور کر لیں گے، اور اگر یہ کسی معاملے میں کسی کے یہاں سفارش بھیجیں تو ان کی بات میں اتنا وزن ہے اور ان کا مقام اتنا بڑا ہے کہ سامنے والے ان کی سفارش کو قبول کریں گے، گویا کسی مقام پر بھی ان کی بات کو رد نہیں کیا جائے گا، قبول کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ایک اور صاحب گزرے، غریب قسم کے، جن کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں تھی بظاہر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا وہ دیکھو، انہوں نے نظر اٹھا کے دی کہ فرمایا اس آدمی کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے دیکھا، کہنے لگا اللہ کے رسول غریب آدمی ہیں، معاشرے میں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بے حیثیت آدمی ہے، ایسا آدمی کہیں پر اگر نکاح کے لیے پیغام دے دے تو کون منظور کرے گا، اور اگر کہیں سفارش کر دے تو بات کا کوئی وزن نہیں کہ سامنے والا قبول بھی نہیں کرے گا، غریب ہیں، بے حیثیت ہیں، دنیا والوں کی نظروں میں کوئی عہدہ اور مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بعد میں
بظاہر تمہیں بلند مرتبہ نہیں، دنیا میں کوئی عزت و احترام نہیں، جو پہلے والا گزرا ہے نا اس سے پوری زمین پر جائے، پوری زمین بھر جائے، پھر بھی یہ آدمی ان سب سے بہتر ہے جو بعد میں جا رہا ہے۔ ان کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنا بڑا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اور یہ دعائیں اللہ پاک کی طرف سے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر القاء فرمایا جاتا ہے، وہ خزانہ ہے۔ اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ مسکین، دیکھو مسکین کے ایک معنی ہوتے ہیں غریب جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، وہ مسکین، اور ایک ہوتا ہے مسکنت جس کے معنی ہوتے ہیں دلی اعتبار سے جو آدمی اپنے اندر تکبر نہ رکھے، عاجزی اور انکساری رکھے۔ تو دیکھو مسکنت سے ہے، مسکین مالدار والا معاملہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی مالدار ہو کر کے بھی، بڑا ہو کر کے بھی مسکین ہو سکتا ہے، اس معنی کر کے اس مال نے اس کے اندر اکڑ نہیں پیدا کی ہے۔ اور ایک غریب آدمی ہے، صبح سے شام نہیں ہے، قلاش ہے لیکن گردن اکڑی ہوئی رہتی ہے، تکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین آدمی بہت برے ہیں۔ ایک تو فقیر متکبر، مال ہے، مال و دولت ہے، اس نے مال نے اگر اس کے اندر اکڑ پیدا کر دیے تو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اس مال نے اس کے اندر اکڑ پیدا کی، نہیں کچھ نہیں، اور پھر بھی تکبر کر رہا ہے، تو برا ہے۔ لیکن بہت برا ہے وہ فقیر کہ جس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے پھر بھی تکبر کرتا ہے۔ اور دیکھیے تکبر کا تعلق انسان کا دل سے ہے۔ تکبر بڑائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، سامنے والے کو کمتر اور حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اور یہ اتنی بری بیماری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا متکبر جنت میں نہیں جائے گا۔ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کیا مطلب؟ اس تکبر کے ساتھ میں جنت میں نہیں جائے گا، یا تو تکبر کی بیماری کا علاج دنیا میں کر لے مرنے سے پہلے تاکہ سیدھا جنت میں چلا جائے، اور اگر اس تکبر کے ساتھ میں مرا ہے تو اس بیماری کو دھلنے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور وہاں جب اس کی صفائی ہو جائے گی پھر جنت میں۔ اسی لیے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یقین کے ساتھ کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ صحابہ نے پھر عرض کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ایک ہے بد اعمال اور ایک ہے بد اخلاق، اچھے اخلاق اور برے اخلاق۔ ہمارے یہاں اچھے اخلاق کی تعبیر یہ بھی ہے کہ کسی سے مسکرا کر اچھے انداز میں ملنا، کہتے ہیں بڑے اچھے اخلاق والا ہے، یہ بھی اچھے اخلاق والا ہے، لیکن اخلاق کا مفہوم شریعت میں بہت بڑا ہے۔ اخلاق کا تعلق انسان کے دل سے ہے، دل کے اندر حسد نہیں ہے، دل کے اندر تکبر نہیں ہے، خود پسندی نہیں ہے، خود بینی نہیں ہے، ان ساری چیزوں سے اپنے اندر کو پاک کر رکھا ہے، وہ اچھے اخلاق والا ہے۔ اور پھر وہ لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے مل رہا ہے، اچھے انداز میں مل رہا ہے، وہ اچھے اخلاق والا ہے۔ اندر حسد ہے، بغض ہے، کینے سے اپنے دل کو ناپاک کر رکھا ہے، خود پسندی ہے، خود بینی ہے، اللہ کے بندوں کو حقیر اور کمتر سمجھ رہا ہے، پھر بھی اگر کسی سے مسکرا کے مل رہا ہے تو معاف کرنا وہ اچھے اخلاق والا نہیں ہے، یہ تو ریاکاری ہے۔ تو تکبر کا تعلق انسان کے دل سے، اور یاد رکھیے اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم اور مہلک بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ یہ ایسا مرض ہے کہ مریض کو بھی اس مرض کا پتہ چلتا، ہاں یاد رکھیے مریض کو بھی اس مرض کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ نمازی بھی متکبر بن جاتا، اللہ معاف فرمائے۔ عبادت گزار بھی متکبر بن جاتا ہے، دوسرے لوگوں کے دلوں میں حقارت آ گئی۔ کہاں ملے گا؟ ہم تو اپنے آپ کو بہت تندرست سمجھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر یوں آیا کہ ساتھیوں نے کہا بھی چیک اپ کروا لو، ڈاکٹر کے یہاں گئے تو ڈاکٹر نے کہا صاحب چیک اپ کروا لو، خون ٹیسٹ کرواؤ۔ اب ہم نے جا کر چیک اپ کروایا تو کسی کا ڈائبٹیز آ گیا،
کسی نے کہا آپ کو بلڈ پریشر ہے نعوذ باللہ، اور کسی کو کہا اللہ حفاظت فرمائے کینسر بھی ہے تمہارے خون کے اندر بھائی، کسی کو کہا ایڈز ہے تمہارے اندر. تو اب ہم تو اپنے آپ کو تندرست سمجھ رہے تھے، وہاں ڈاکٹر کے پاس میں گئے، اس نے چیک اپ کروایا تو پتہ چلا ان ساری بیماریوں کا، ورنہ ہم نے اب تو اپنے آپ کو تندرست سمجھ رہے تھے. یہ تکبر دل کے اندر ہے نا. یہ روحانی ڈاکٹروں کے پاس میں جاؤ، وہ تشخیص کر کے بتائیں گے کہ بیماری ہے کہ نہیں ہے، وہ دیکھ کر کہیں گے کہ بیماری ہے کہ نہیں ہے. ہم تو اپنے آپ کو بہت تندرست سمجھ رہے تھے. وہ اہل اللہ، وہ صاحب دل جنہوں نے اپنا علاج کسی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر کے کروایا ہو اور اہل اللہ نے ان کے اوپر اعتماد کیا ہو، ان روحانی ڈاکٹروں کے پاس میں جائیے اور اپنی تشخیص کروا کر کے اپنا علاج کروائیے. ہمارے اکابرین میں سے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں سے بڑا اونچا مقام اور مرتبہ ہے علمی اعتبار سے. حضرت خواجہ مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے. انہوں نے کتاب لکھی ہے، انہوں نے تفسیر مظہری لکھی ہے اور اس کا نام اپنے شیخ کے نام پر تفسیر مظہری رکھا ہے، قرآن شریف کی تفسیر. انہوں نے کتاب لکھی مالا بدہ منہ، جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. اس کے اخیر میں جو نصیحتیں کی ہے، ان نصیحتوں میں کفر اور شرک کے بعد میں سب سے اہم جو نصیحت فرمائی ہے وہ تکبر کی نصیحت فرمائی ہے. کفر اور شرک کے بعد میں انسانیت کو سب سے زیادہ ہلاک کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو تکبر ہے. اللہ معاف فرمائے. اللہ اس مہلک بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور ضرورت محسوس ہوئی ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ ہے، فقیہ النفس ہے. اس فرش پر نیلے آسمان کے نیچے وہ اکابرین بہت کم ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولتوں سے نوازا ہے. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، یعنی اپنے آپ کو چیک اپ کے لیے وہاں پیش کیا. کہتے ہیں مرتبہ دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے حضرت کے ساتھ میں، یعنی اپنے پیر صاحب کے ساتھ میں. اتنے میں دوسرے کوئی ساتھی آ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ حاجی صاحب کے ساتھ میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے کھانا. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا علمی اعتبار سے وہ مقام نہیں تھا جو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، لیکن بہرحال ہر ایک کا الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. انہوں نے دیکھ کر کے ٹون ماری، کہنے اوہو آج تو اپنے خلیفہ صاحب کو ساتھ میں بٹھا کر کھانا کھلا رہے اور اپنے دسترخوان پر. تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر جو جملہ کہا اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا جو رد عمل ہے میں وہ کہنے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. فرمایا ہاں لائق تو اس کے نہیں تھے، ہونا تو یہ چاہیے کہ روٹی ہاتھ میں دے کر اوپر سالن ڈال کر کے وہاں بٹھا تھا جہاں پر لوگ جوتیاں اتارتے ہیں، لیکن میں نے اپنے ساتھ میں بٹھا لیا. اور پھر یوں کنکھیوں سے دیکھنے لگے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر آثار کیسے ہیں. یہ علم نے تکبر تو نہیں پیدا کیا، علاج ہوا کہ نہیں ہوا. اللہ اکبر. آنسو نکل آئے اور وہ علم و عمل کا عظیم کوہ ہمالا بلک کر کہتا ہے بے شک اس لائق نہیں تھا کہ اس دسترخوان کو وہاں بٹھا دیتے، یہ بھی بڑی بات تھی، چہ جائے کہ اپنے پاس میں بٹھایا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک اسی بیماری کے مریض گئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہاں بیٹھو جہاں لوگ جوتیاں نکالتے ہیں، وہاں بیٹھ کر کے جوتیاں سیدھی کرتے رہو، تمہارا علاج اس بیماری کا یہی ہے. آج ہم تو 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ معاف فرمائے 2 رکعت نماز سلام پھیر کر کے پھر آنکھیں بند کر کے اور اپنے آپ کو اس مقام پر محسوس کرتے ہیں کہ جہاں پر فرشتے بھی سلام کرنے کے لیے آ جانے چاہیے. اب تو ہم سے بڑا اس مسجد میں کون جو ہے اللہ والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر 2 رکعت نماز کی توفیق عطا فرما دی اور تہجد میں خدا کی نظر رحمت اگر پڑی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، چرچے کرتے پھرتے ماشاءاللہ. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے انہیں اہل اللہ کے پاس میں بیٹھ کر کے ان مہلک بیماریوں کا علاج کروانا چاہیے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا معاشرے کے اندر 2 قسم کے لوگ ہیں. کسی بھی آدمی کو اس کی ظاہری شکل و صورت
اور ظاہری اعتبار سے دیکھ کر کے کسی کو حقیر نہ سمجھو، کمتر نہ سمجھو۔ اس فرش پر اس بے حیثیت پھرنے والے اللہ کے بندے کا اللہ کے ہاں کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میرے بھائی معاشرے کے اندر بیماریاں ہیں، ہمیں اپنے آپ کو اس کا علاج اور اس کا مستحق سمجھ کر کے، مریض سمجھ کر کے اہل اللہ کے پاس میں جانا چاہیے۔ معاف کرنا، اس زمانے میں یہ چیز ہمارے اندر سے بڑی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اپنے آپ کو کامل و مکمل سمجھتے ہیں، کہاں جانے کی ضرورت کیا ہے، جو آئے ہمارے پاس میں آئے، ہم کہاں جائیں۔ اللہ نے ماشاءاللہ ایسے بنائے ہیں، اور یہی بیماری ہے جو انسان کو برباد کرنے